نوجوان کے ساتھ ایسا غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے جس پر انسانیت بھی شرما جائے۔ ان کو برہنہ کر کے تشدد کیا جاتا ہے، اس کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں، اس کی مونچھوں کو مونڈ دیا جاتا ہے اور اس کی بھووں کو بھی مونڈ دیا جاتا ہے۔ اس کے پشت کے مخصوص عضو میں سرخ مرچیں تک ڈالی جاتی ہیں جس سے وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ اپنی معشوقہ سے ملاقات کرنے کے لیے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، عام نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر۔ ناظرین، ضلع راجن پور کے تھانہ سٹی جام پور کی حدود میں ایک ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا ہے کہ جام پور تھانہ سٹی کی حدود میں نوجوان کے ساتھ ایسا غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے جس پر انسانیت بھی شرما جائے۔ جی ناظرین، مختار نامی نوجوان جس کا تعلق موزہ بیگراج جام پور سے ہے، اس کو 5 سے 6 نوجوان لڑکے رات کی تاریکی میں پکڑتے ہیں اور اس پر ظلم و بربریت کی انتہا کرتے ہیں۔ ان کو برہنہ کر کے تشدد کیا جاتا ہے، اس کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں، اس کی مونچھوں کو مونڈ دیا جاتا ہے اور اس کی بھووں کو بھی مونڈ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، انتہائی بدترین طریقے سے درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس نوجوان مختار نامی لڑکے کو، جو کہ پیشے سے ٹیلر ہے، اور پوری رات اس کو چارپائی کے ساتھ باندھ کے برہنہ کر کے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ نہ صرف اس کو تشدد کیا جاتا ہے بلکہ ناظرین، قیامت سوز معاملہ بھی یہاں پر پیش آتا ہے۔ اس نوجوان لڑکے کو اس علاقے کے نوجوان وڈیروں کی جانب سے برہنہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پشت کے مخصوص عضو میں سرخ مرچیں تک ڈالی جاتی ہیں جس سے وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ ناظرین، یہ تمام تر معاملہ ہے کیا، اور آخر جام پور کے رہنے والے ان نوجوان وڈیروں کی جانب سے ایسی درندگی کیوں کی گئی؟ کیوں مختار نامی لڑکے کو اس طریقے سے وحشی انداز میں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ اور اس تمام تر معاملے پر جو ڈی پی او ہیں راجن پور کے کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد، ان کی جانب سے کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے؟ اور یہ ویڈیو ناظرین جو کہ اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس ویڈیو نے پورے راجن پور میں ایک خوف و ہراس بھی پھیلا رکھا ہے۔ ناظرین، تمام تر واقعہ پیش آتا ہے 11 جولائی کی رات کو، جب ایک عاشق اپنی معشوقہ سے ملاقات کرنے کے لیے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتا ہے اور زبردستی کسی کے گھر میں گھس کر اپنی جنسی ہوس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی اثناء میں گھر میں موجود نوجوان لڑکے اس کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کو بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد محمد اعجاز نامی شخص کی جانب سے اس محمد مختار نامی لڑکے کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد گھر کے باہر پھینک دیا جاتا ہے اور تھانہ سٹی جام پور میں ایک عدد درخواست دائر کی جاتی ہے جس پر FIR بھی کٹ جاتی ہے، جس کا مقدمہ نمبر 896/24 درج کیا جاتا ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے۔ اور اس FIR کا متن کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے، جس میں محمد اعجاز کا کہنا ہے کہ ملازم حسین، جو کہ میرے بھائی ہیں اور میرے گھر کے ساتھ واقع حویلی ان کی ملکیت ہے، اس حویلی میں رات کی تاریکی میں یہ محمد مختار نامی لڑکا زبردستی دیوار پھلانگ کر چوری کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کو مشکوک پا کر جب ہم اس کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرتے ہیں تو وہ کچھ حد تک ہمارے ہاتھوں مضروب ہو جاتا ہے، اور اسی اثناء میں ہم اس کو اب تھانہ سٹی جام پور پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کے ساتھ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ناظرین، اس تمام تر واقعے کے اندر محمد اعجاز، جو کہ اس مقدمے کا مدعی ہے اور جو اس لڑکی کے بھائی مانے جاتے ہیں، اس لڑکی کے عزیز و اقارب مانے جاتے ہیں، ان کی جانب سے اصل حقائق کو چھپایا جاتا ہے، اور یہ تمام تر واقعہ پیش آتا ہے ناجائز تعلقات استوار کرنے کا، رات کی تاریکی میں ملاقات کرنے کا، جس پر جانے انجانے میں وہ لڑکا محمد مختار نامی لڑکا ان نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں چڑھ جاتا ہے۔ وہ مختار نامی لڑکے کا جو ان کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور رات بھر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اس کو پوری رات برہنہ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس قدر تک زیادتی کی جاتی ہے کہ وہ اس وقت اب زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔
ناظرین یہاں پر سیکھنے کی بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں آئے روز ہم اس طریقے کے واقعات رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے جس میں اس برہنہ کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس پر پھر وہاں کی پولیس حرکت میں آتی ہے، اور دوست محمد خان صاحب جو کہ ڈی پی او ہیں راجن پور کے، ان کی جانب سے جو ہے متعلقہ تھانے کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اس تمام تر واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ تو پولیس حرکت میں آتی ہے اور 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جو اس تمام تر معاملے میں محمد مختار پر شدید تشدد کرتے ہیں، اور پولیس ابھی بھی اپنی انویسٹیگیشن جاری رکھے ہوئے ہے، اور یہ تمام تر معاملہ پیش آتا ہے ایک لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانے پر اور رات کی تاریکی میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے پر۔ تو ایسے میں ناظرین جہاں ایک طرف محمد مختار نامی لڑکا جو کہ اپنے اس گناہ کبیرہ میں پکڑا جاتا ہے، اس کو یقیناً جو ہے ان کی جانب سے تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن حالات اس قدر تک برے کر دیے جاتے ہیں کہ وہ اب اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ ایسے انصاف فراہم کرنے والے ادارے جو ہمارے پولیس کے ادارے ہیں، وہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں، اور ایسے میں اس طریقے سے برہنہ کر کے تشدد کرنے میں ملوث پائے جانے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ ابھی بھی مزید تفتیش کا عمل جاری و ساری ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں اس پیغام کے ساتھ اس ویلاگ کو آج اختتام پذیر کرتا ہوں کہ ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی جتنی بھی خواتین اور نوجوان لڑکے جو اس ویلاگ کو دیکھ رہے ہیں، تو اپنا جو آپ کا ذاتی نفس ہے اس پر قابو پائیں، اور والدین سے میں یہ التماس کروں گا کہ آئے روز جو ہم اس طریقے کے معاملات دیکھ رہے ہیں جس میں ریپ، جنسی تشدد اور چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے پر جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، تو وہ خوددارہ اپنی عزت و نفس کا خود خیال رکھیں، اور وہ والدین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے یہ بھی التماس کروں گا کہ جلد از جلد اپنی نوجوان نسل کی شادیاں کریں تاکہ وہ اس طریقے کے گناہ سے خود کو محفوظ رکھ سکیں اور اس طریقے کے جرم میں خود کو ملوث ہونے سے بچا سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔